کمر ٹوٹ گئی. بھائی مرانا جب امام حسین کا, پھر امام حسین گر کھائے میری کمر ٹوٹ گئی. جوان بھائی کو کندھوں پہ 40 سال کا حسین موڈے پہ اٹھا کے لا رہا ہے, 40 سال کے شیر جیسے شیر کو, شیر نے شیر کو اٹھایا ہوا ہے اور لا کے قربان گاہ کے پیچھے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تقبل حاضر قربان, یہ ایک چھوٹی سی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے حسین, قبول فرمایا جائے. آپ کچھ بکرا ٹکے ٹکے کا بکرا ذبح کرتے اٹھا کے سارا فریج میں رکھ لیتے, ٹکے ٹکے کا بکرا ذبح کرتے, تمہارے اندر کا لالچ نہیں جاتا. یہاں بھائی مروا دیے, بیٹے مروا دیے, بھتیجے مروا دیے, بھانجے مروا دیے, یار انصار عوام سارے قربان کرا دیے. خود حسین سب پہلے جنت میں چلے گئے, کہا کسی کی پیاس میری پیاس زیادہ ہو جائے, کسی کی کم ہو جائے. آپ امام حسین پیاسے بیٹھے اپنا امتحان لمبا کرتے گئے ہیں. بندے تو مر مر کے جا رہے تھے, ان کے امتحان ختم ہو رہے تھے, لیکن حسین ابن علی نے اپنا امتحان لمبا کیا. لیڈر اپنا امتحان لمبا کرتا ہے, وہ سارے باغوں میں جاتے, لیڈر نہیں بھاگتا, وہ نہیں بھاگتا. یہ بھی کہ سارے کربلا پہنچو تو میں جو تسی کرا لوں گے قبضہ ساری ایٹمی تنصیبات پہ, میں بھی باہر آ جاؤں گا. اور یہ لیڈر ہے. امام حسین نکلے, نکلتے بس. پھر امام حسین نے وہ دیکھا کہ عباس کے سامنے بات ہو رہی. عباس کو امام حسین نے یہی کہا چپ, اور منتظر کھڑا رہا, دیکھی کہ مہلت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. بڑی مشکل سے پھر انہوں نے کہا کہ کل جنگ ہوگی. بس آ گیا پھر آخری دن, یوم عاشور کی 10ویں رات سارے اکٹھے ہو گئے, مجمع اکٹھا ہو گیا. امام حسین نے خطبہ دیا, کہا ساری تعریفیں میرے اللہ کی, تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور دکھ بھی اس کی طرف سے آتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے جس گھرانے میں پیدا کیا وہ نبوت کا گھرانہ تھا, تو نے مجھے قرآن کا علم دیا, تو نے مجھے اسلام کا علم دیا. یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں بھی دی, کان بھی دیے, ناک بھی دیے, اور دل مجھے وہ دیا جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. یا اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. اس کے بعد پہلے خوب حمد و ثنا کی, پھر فرمایا میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تم سے زیادہ باوفا ساتھی آج تک آئے نہیں, آئے نہیں. میں کہتا ہوں کربلائی بنو, حسین تو بڑی دور کی بات ہے. نبی کے ساتھی بھی میدان چھوڑ کر چلے گئے, احد میں چھوڑ کر چلے گئے, حنین کے اندر چھوڑ کر چلے گئے, بدر کے ساتھ کئی ساتھی جو تھے پیچھے منافقین دعویٰ ایمان کا کرتے تھے, روک کر چلے گئے. فرمایا میں تم سے یہ کہتا ہوں, تم نے میرے محبت اور اعزاز کی حد کر دی سب نے میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر. میں اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر دے, جزاک اللہ خیرہ. امام حسین نے یہی کہا, سب سے اچھا کلمہ حضور نے کہا یہی ہے, جزاک اللہ خیرہ. بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے جو تم سے بیعت لی تھی نا, وہ میں ذمہ داری تم سے ہٹاتا ہوں, اور جس کو رات کے اس پردے میں جہاں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اور جاتے وقت میرا ایک ایک عزیز بھی اپنے ساتھ لیتا چلا جائے, تاکہ شرم کے مارے یہ نہ سوچے جانا چاہتا تھا, یہ بہانہ بن جائے کہ چلو امام حسین کے بیٹے کے بہانے سے میری جان بھی بچ گئی. کتنی کھلی آپشن دی, کہا ان کو لے جاؤ. سب سے پہلے ابو الفضل عباسی اٹھا, جس نے یہ ساری گفتگو, کہا زندہ رہوں اور تم مر جاؤ, یہ لکھا کہاں ہے؟ مجھے خدا وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے کہ میرے سامنے حسین ابن علی مرے. یہ کہاں لکھا ہے؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مر جائے, یہ تو نہیں ہوگا. ابا جی نے کال لیے ہوئے تھے کہ عباس ساری زندگی میرے مرنے کے بعد میں نے نبی کے نسب کی حفاظت کی ہے, یہ حسین اور حسن میرے بیٹے نہیں ہیں. یہ رسول اللہ کہہ گئے تھے علی تیرے نہیں میرے ہیں, تیرے نہیں میرے مر گئے تھے قاسم اور عبداللہ, مجھے اللہ نے اس کے بدلے میں یہ قاسم اور عبداللہ دیے, تیرے نہیں میرے. اس لیے علی میرے پتروں کی حفاظت کری, میرے پتروں کی, میرے نسب کی حفاظت کری, میرے بچے کہیں قتل نہ ہو جائیں. اپنا نسب اور بیویوں سے پیدا کر کے ان لڑکوں کو ان لڑکوں کی حفاظت پہ لگا لی. 6 کے 6 علی کے لڑکے وہاں پر میدان جنگ میں کھڑے تھے حسین کی آڑ بن کر. 6 کے 6 تھے, کسی کا نام عمر تھا, کسی کا نام عثمان تھا, ابو بکر تھا, حضرت علی نے رکھے ان کے نام پر. یہ تو شیعہ ایسے جھوٹ بولتے. فرمایا میرے ہوتے کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد حضرت عقیل, مسلم بن عقیل کی اولاد کھڑی ہوگی. فرمایا عقیل مر گئے جو مرنا تھا. عقیل کے پتروں نے کہا تم چلے جائے, میں تمہیں, آپ نے کہتے چاہے, اور نے کہا زندہ رہنے کا مزہ ہی کوئی نہیں تمہارے بعد حسین, یہ تو بات ہی کوئی نہیں, تیرے بعد ہم زندہ رہ جائے, کیا لطف رہ جائے گا زندگی میں, کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ کریں گے, پر تو نہیں جب ہوگا تجھے ہم یاد کریں گے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا بھائی ہم کافروں کے نرغے میں لے آئے. کافروں کے نرغے, مسلمانوں کو آج تک وہ غم نہیں بھولے کہ اپنی بیٹیاں اپنی جائیدادیں ہمیں ہجرت کر کے چھوڑ آئیں. انہوں نے کہا ہم اپنا بھائی, آپ تو ذبح کری جاتے نا 10-10 روپے کی خاطر بھائیوں کو, فرمایا میں اپنا بھائی دے دوں, یہ نہیں ہونا. اسی وقت مسلم بن عوف جان تلوار نکالی, کھڑکایا, نیزہ کھڑکایا, میں نکال کے, یہ اربوں کا ایک جوش ہوتا تھا, ڈک 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 ڈک,
ساروں بندوں کو گرم کر دیا اس نے، تلوار کے ساتھ نیزہ مارا، ساتھ ڈال ماری، کڑ 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 ہلا، خیمہ حسینی ہلا، شجاعتوں کے ساتھ ہلا، آواز آئی شجاعت کی، قوت پیدا ہوئی، بندے سارے بیدار ہوئے، چراغ آپ نے سامنے رکھا ہوا، فرمایا نیزے سینوں میں ٹوٹ جائیں گے اور تلواروں کے قبضے ہاتھوں میں رہ جائیں گے، میں اگر تیرے ساتھ مل کر جنگ نہ کروں تو حسین تیرے نانے کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ نیزے سینوں کے اندر کاٹ گئے۔ ادھر دیکھیں تقریریں ہو رہی ہیں، او نہیں نٹ جاؤ، اپنے اپنے دفتر بند کر کے پولیساں پہ گئیاں اور نٹ جاؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ، او نٹ جاؤ کہ جتنے جتنے ہے گئے ہوں، ریکارڈنگیں آ رہی ہیں، یہ دیکھیں، انہوں نے کہا نیزے ادھر۔ سعید بن عبداللہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا آپ کہتے میں چلے جاؤں، مجھے یہ بتائیں بہانہ کر کے چلا جاؤں، اللہ تو میرا بہانہ مان لے گا، رسول اللہ میرا کیا بہانہ مان لیں گے کہ میرے پتر کو چھوڑ کر آ گیا تھا جب میں میرا بیٹے کو میری مدد چاہیے تھی، وہ حسین ابن علی نہیں تھا، وہ میں تھا۔ زہیر ابن کین اٹھا، اس نے کہا اب تو مرنا ایک بار ہے، 1000 بار بھی مرنا ہوتا تو زہیر تیرے اوپر قربان ہو جاتا حسین، اب تو زندگی ایک بار کی ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا، امام نے جب یہ ساری ساتھیوں کی باتیں سنی، فرمایا جب مر جائیں گے نا تو پھر زندگی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ مجاہد کربلا کی حقانیت کی ایک بے مثال ہے کہ لوگوں نے حسین کے حوصلے گرنے نہیں دیے، حسین نے چیک کیا بندے ٹھیک ہی ہیں اور پاؤں پہ ہی ہیں اور ڈر تو نہیں گئے، وہ تو کہتے کل قتل ہو جائیں گے۔ پہلے تو امید تھی حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی راستہ نکل آئے گا، بعد میں کوئی امام حسین کو عہدہ مل جائے گا، بہت سانو بھی مل جائے گا، اسی بھی کہوں گا اسی تیرے نال ہوں، اسی بھی ایم پی اے میں نے تیرے نال سے لڑے۔ حسین نے چیک کیا، فرمایا اچھا اس طرح تو اس طرف، بلا لیا اپنے بڑے بیٹے کو، یہ 18 سال کا علی اکبر آ رہا ہے، امام حسین نے اس کا تیرے باپ کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، بلا لیا، تیرے باپ کے اوپر مصیبت آ گئی، ہاں پتر کس طرح کرنی ہے؟ پتر نے کہا ابا جی ہماری تو پرانی راستہ چلی آ رہی ہے، جب باپ بیٹوں سے پوچھا کرتے ہیں تو جواب یہ آتا ہے یا بات فلما تو میں، ابا جی کر گزر گیا جو حکم ہو گیا۔ اسماعیل کو جو جواب تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو جواب اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا، ابا جی میرا جواب بھی وہی ہے، میں تو شہد سے زیادہ موت کو پسند کرتا ہوں، مجھے پیالہ پلائیں شہادت کا، ابا جی یہ میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھنا ہوتا تھا نا تو امام حسین اپنی شکل نہیں دیکھتے تھے، جا کے علی اکبر کو لاتے تھے، کہتے تیرے جیسا ہی میرا نانا تھا، تیرے جیسا میرا نانا تھا، ہاں اللہ اللہ اللہ، ہاں شبیہیں مصطفیٰ کی شبیہیں، کربلا ایک آفتاب ہے اس کی تعبیریں بہت، جس طرح سے ماہتاب کی ہے تنویریں بہت، کہتا ہے جس طرح سورج کی ہزاروں کرنیں ہیں نا، کربلا کے اندر بھی ایک آفتاب ہے، اس کے اندر محمد کے چہرے کی ایک سے ایک بڑھ کر شبیہ اتری ہوئی تھی، اسے ایک سے ایک بڑھ کر شبیہ اتری تھی۔ بس امام حسین سامنے کھڑے ہو گئے، اب سامنے کھڑے بھائی، رات پڑی، رات کے پچھلے پیر حر بن یزید آ گیا، کمانڈر تھا آ گیا، حر بن یزید آیا، کہا یا امام حسین میں ہی پہلا آدمی تھا جو 1000 آدمیوں کے ساتھ لا کر آپ کو لا کر کے سب سے پہلے مجھے بھیجا ابن زیاد نے کہ جہاں کہیں حسین کو پاؤ وہیں اس کو روک لو۔ یہ پوچھتے ہیں بھی راستہ تو جا رہا تھا کربلا کو، یہ ادھر کوفے کو، امام حسین بھی کوفے جا رہے تھے، کوفہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھی ایک طرف کو رات کربلا کی چلی جاتی ہے، تو یہ پھر ادھر امام حسین کیوں تھے؟ اس لیے نقشے کے مطابق سیدھے جانا چاہیے تھا، اس کا مطلب انہوں نے توبہ کر لی تھی، جھوٹے قصے سب کچھ فراڈ۔ میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ امام حسین نے جب وہ آیا حر، آتے ہی اس نے امام حسین کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، گھوڑوں کو پانی پلایا، اس نے ادب کیا، وہ بگڑا ہوا نہیں تھا حر، اس نے ادب کیا، اس نے کہا آپ اللہ کے نبی کے پتر ہیں، آپ نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، حالانکہ میں فوج کا آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم انسان ہو، صحرا سے آئے ہو، میرے پاس پانی ہے، میں نے مشقیں بھری ہیں، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا امام حسین نے خود، حر کو بھی اس کے لشکر 1000 کو پانی پلایا امام حسین نے، اور امام حسین پر پھر انہوں نے کیا کر دیا، پانی بند کر دیا۔ پین فرات دا پانی خنزیر کتے تے سیدنا رہن ترائیاں ہوئے، پین فرات دا پانی سور کتے تے سیدانیاں رہن ترائیاں ہوئے، پیاسی کھڑی رہ گئی سیدانیاں۔ حرام خورو، حسین کے نانے کے ممبر پر شکایت کہ اس کے قولوں کو سنا کے شیخ الحدیث بن گئے ہو، حدیث ہے جی، کہہ رہے حدیث ہے، حسین نے نانے بھی حدیث ہے، جے تو شیخ الحدیث بنے ہیں،
پانی پین فرات دا سور کتے تے سیدانیاں رہن ترائیاں. امام حسین نے پانی پلایا, اس نے امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی, اور اس کے بعد اس نے کہا مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو گھیر لوں. آپ نے فرمایا گھیرنا گھورنا کوئی نہیں, اس سے دوبارہ بات کر کہ ہم سے بات چیت کرے, جو تم لوگوں نے کیوں ہمارا راستہ روک رہے. اس سے بندہ بھجوایا. آپ نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں, نہ میں کوفے کا راستہ لیتا ہوں نہ میں پیچھے جاتا ہوں, ہم ایک تیسرے راستے پر چل پڑتے ہیں, جب کبھی اس تیسرے راستے پر کوئی پیغام آئے گا وہیں پہ ہم رک جائیں گے. بس تیسرے راستے پر حر بن یزید کو لشکر آ گیا. لکھا اس نے ابن زیاد نے, اس نے کہا حسین یہ کہتے پتہ ہی کوئی نہیں اس کو, پتہ سارا تھا, پتہ سارا ہی تھا, پتہ تھا تو لشکر آ رہے تھے, پتہ تھا تو لشکر آ رہے تھے, پتہ تھا تو لشکر آ رہے تھے. وہ نور پوری کتا امام حسین پر بھونکا ہے, دیکھا اس کو, کہتا اس کو جی ان کو تو ایک طرف کیا کہتا ہے, کہتا جی وہ تو ان کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا, ایک طرف یہ مقدمہ, دوسری طرف کہتا ہے یہ روایت جھوٹی ہے کہ ان پر پانی بند کیا گیا تھا. کتیا جی تو ڈاکوؤں نے بند کرتا, تینوں کی پتا ہوتا پانی بند کیتا یہ نہیں کیتا, پانی تو بند یزیدیوں نے کیا تھا. ایک طرف مانی جاتا ہے اور دوسری طرف یہ باتیں کرتا ہے. آپ کو جاہل بنا سکتے ہیں, ہم تو کہاں ہیں اس مسئلے کے اندر, ہمیں تو تاڑ لیتے ہیں ان کے اوپر. اس نے کہا ابھی حکم ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی حسین ابن علی ہو اس کو وہیں پر روک لو. بس اس نے کہا جی آپ روک لو, اور کہا اس جگہ روکنا جہاں پانی نہ ہو, جہاں پانی نہ ہو, تاکہ اس کو تنگ کریں پیاس سے, اس کو بھوک اور پیاس سامان سے تنگ کریں. امام نے کہا ٹھیک ہے, رک گئے. اس لیے کربلا کے اس طرف کوفہ سے اس طرف ہٹ گئے تھے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ گمراہ کرتے ہیں لوگ آپ کو, اور ہزاروں سوالوں کے جواب ہیں. کیا کرے, جا کے نقشے خرید کے, جا کے ایران جا کے دیکھ کے میں نے دیکھا کہ ادھر امام حسین گئے تھے, یہ کہتا ہے روڈ ادھر کو جاتا ہے, ادھر کو آپ کیسے اس طرف کو چلے گئے. میں وہ نہیں ہوں کہ میں نے جا کے کتابوں میں پڑھا ہوا, میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں سارا کچھ. مجھے نہیں تم گمراہ کر سکتے, مجھے نہیں تم گمراہ کر سکتے. تم تو مکہ مدینہ جاتے اور وہاں سے گمراہ ہو کر آتے ہو, ہم تو ہسٹوریکل وزٹ پلیس پہ جاتے تو وہاں سے ہدایتیں لے کر آ جاتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہاں سے کیا لینا ہے. بس پھر اس وقت امام حسین کھڑے ہو گئے وہاں پر. رات کو پھر آپ نے پھر خوب عبادت کی. فرمایا مہلت دے نہیں رہے تھے, لے نہیں رہے تھے, مہلت دے رہے تھے کہ دیکھ لو تم اس کے ساتھ. بس بھائی پھر صبح کا دن آ گیا, امام حسین پر پھر جنگ مسلط ہو گئی. حر بھی آ گیا. اس نے کہا میں نے ہی آپ کو روکا تھا. کہا کون؟ فرمایا حر. حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد. فرمایا انت الحر فی الدنیا والآخرہ, جا دنیا سے بھی آگ سے آزاد ہو گیا, ادھر سے بھی آگ سے آزاد ہو گیا. بڑا تیرا امتحان کٹن آ گیا تھا. اپنے یاروں اور بھائیوں کو وہاں پر لے کر آیا. بس عاشور کی رات تمام کیفیت سمیت ختم ہوئی. یقین کرنا چاہیے کہ اس رات شب کربلا میں کسی بندے کی آنکھ نہیں لگی. سارے اللہ کی عبادت میں مگن رہے, بیبیاں لگ بیٹھیں, بچوں میں پریشانی, پیاس کا غلبہ, جنگ کی تیاری, اسلحہ درست کیا جا رہا تھا. رات کو جنگ کے مشورے, صبح ارادے کرنے کے ہیں, پہلے مقابلے میں کون جائے گا, بعد میں کون جائے گا. ساری رات امام حسین نے پلان کیا. ادھر قرآن پڑھتے جائیں, اپنی تلوار کو صاف کرتے جائیں, کرتے کرتے کہنے لگے اے دنیا, شعر پڑھا, اے دنیا جس کا ترجمہ تو کسی کی بھی نہ بن سکی, افسوس کہ جس نے تجھ کو دیکھا ہے اور جس کو تجھ پر فریفتہ ہوا تو نے اسی کے ساتھ دھوکہ کیا. یہ بات حضرت زینب اندر سنتی تھی, آواز دے کے روئی, ہائے میرا بھائی. امام حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھائی کو دیکھ رہے, سوئی وہ بھی نہیں, سوئی زینب بھی نہیں ساری رات. 58 سال کی تھی زینب, 56 سال کی, بھائی کی بڈھی ہو گئی تھی, مائی تھی بیچاری, وہ سوئی نہیں, مائی کے حوصلے نہیں ٹوٹے. ماں نے کہا اچھا پہلے میرا ابا نہیں مرا تھا, بھائی نہیں مرا تھا, آج مر گیا, مجھے لگتا ہے تو نے صبح رہنا کوئی نہیں, تجھے لگتا ہے تیرے ارادے حسین یہی ہیں کہ تیرے ٹکڑے کر دینے. بس آپ نے فرمایا بس ایک رات ہے, ادھر ابدی سعادت ہے, تھوڑا سا فاصلہ, بس دیکھنا دشمنوں کی تلواریں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی اور پھر ہم دشمنوں پہ ٹوٹ پڑیں گے. ایسا پر اعتماد, ایسی کامیابی کیا تھی. 72 تو مارے جانے تھے, کس چیز کا امام حسین کو غرہ تھا, کس چیز کا غرور تھا, کس چیز کا فخر تھا, کس چیز کا یقین تھا, کون سی چیز تھی جو امام حسین کو کمزور نہیں ہونے دے رہی تھی. طاقت کہاں سے آئی, مایوسیوں کی ایک گھپ اندھیرے کے اندر کون سی ایک شمع تھی جو روشن کر رہی تھی امام حسین کو, کون سی چیز تھی. اتنی فوج مقابلے کے اندر آ گئی, لشکر ترتیب دے دیے, امام حسین کا سارا کچھ بند کر دیا, اور آپ نے پھر اس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ بلند کر لیے, خدایا تو میرا سہارا, تو میری تکلیف میں میرا قبلہ, میری امیدیں تو, سختیاں میں ہر طرف بھروسے تجھ پر. کتنے ہی صدمے برداشت کرنے کے لیے یہ دل آ گیا ہے, اس دل کو کمزور نہ کریں.
کوئی راہ میری راہ کے اندر کوئی مصلحت نہ آ جائے. یا اللہ وقتوں کے اندر دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, کچھ تانا دیتے ہیں, پر میں حسین تیری بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے سب کو چھوڑ کر تجھ سے لو لگا لی, تکلیفیں تیرے سامنے بیان کروں گا, پر تیرے سامنے تکلیف کیوں بیان کروں؟ نعمتیں تیری زیادہ ہیں, احسان تیرے زیادہ ہیں, کیونکہ تو ہی ملجا و ماوا ہے, تیرے پاس ہی پناہ ہیں. یہ ذکر ہوا امام حسین کی, یہ دعا ہے, پڑھنے والی ہے, عربی زبان کے اندر پڑھنے والی ہے. عاشور کی رات آ جائے گی نا تو پھر یہ جتنے ذکر امام حسین نے کیے میں نے آج صبح اٹھ کے کرنے ہیں, سارے کرنے میں نے اٹھ کے. یہ میرا بچپن سے 12 سال کا تھا جب سے میں سارے یہ ذکر امام حسین کی یاد میں کرتا ہوں. کوئی کھانے شانے میں نہیں کھاتا. لوگ